بچوں، آج ہم ہمارے نصاب میں شامل 8واں سبق غالب کی شاعری پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق مولانا حالی کی لکھی ہوئی کتاب مقدمہ شعر و شاعری سے لیا ہوا ایک چھوٹا سا مضمون ہے۔ بچوں، اس میں مولانا حالی نے غالب کی شاعری سے بحث کی ہے، ان کی شاعری کو دوسروں جو عظیم شعراء تھے، ان سے پہلے کے شاعر تھے، ان سے ان کی شاعری کی تلنا کی ہے۔ تو چلیے، ہم جیسے کہ سبق میں شروع میں ہی دے رکھا ہے کہ میر ویسودا اور ان کے مقلدین نے اپنی غزل کی بنیاد اس بات پر رکھی ہے کہ جو عاشقانہ مضامین صدیوں اور قرینوں سے اولاً فارسی اور اس کے بعد اردو غزل میں بندھتے چلے آتے ہیں، وہی مضامین با تبدیل الفاظ اور با تغیر اشالیب یعنی بدلا ہوا بیان کا جو سلسلہ شروع ہوا، بیان عامہ اہل زبان کی معمولی بول چال اور روز مرہ میں ادا کیے جائیں۔ چنانچہ میر سے لے کر ذوق تک جتنے مشہور غزل گو مرزا کے سوا اہل زبان میں گزرے ہیں، ان کی غزل میں ایسے مضامین بہت ہی کم نکلتے ہیں یا بہت ہی کم نکلیں گے جو اس محدود دائرے سے خارج ہوں۔ ان کی بڑی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو مضمون پہلے متعارض طور پر یعنی تھوڑے سے یا کم طور پر کمتر بندشوں سے، یعنی جو بندشوں سمجھ گئے، مطلب جو لگی ہوئی ہوتی ہیں، جو پابندیاں ہیں، ان سے سبقت یعنی آگے لے کر جائیں۔ برخلاف اس کے مرزا نے اپنی غزل کی عمارت دوسری بنیاد پر قائم کی ہے۔ ان کی غزل میں زیادہ تر ایسے اچھوتے مضامین پائے جاتے ہیں جن کو اور شعراء کی فکر نے بالکل مس نہیں کیا، اور معمولی مضامین ایسے طریقے میں ادا کیے گئے ہیں جو سب سے نرالا ہے، اور ان میں ایسی نزاکتیں رکھی گئی ہیں جن سے اکثر اساتذہ کا کام جو استاد اکرام ہے، ان کا کلام خالی معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے خلاصہ یہ ہے کہ اور لوگوں نے اول سے آخر تک قوم کی شاہراہ سے سر موان راہ نہیں کیا، یعنی قوم کے لیے قربان کرنا یا تیاگ کرنا، یہ سب کام نہیں کیے، اور جس چال سے اگلوں نے راہ طے کی تھی اسی چال سے تمام راستہ طے کیا ہے۔ مرزا نے اول شاہراہ کا رخ چھوڑ کر، جو پہلے والے تھے ان کا رخ چھوڑ کر دوسرے رخ چلنا اختیار کیا، یعنی اپنا ایک خود رخ اختیار کیا اور خود اپنی نئی راہ تیار کی، اور جب راہ کی مشکلات نے مجبور کیا تو ان کو بھی آخر اسی رخ پر چلنا پڑا، مگر جس لیک پر قافلہ جا رہا تھا اس کے سوا ایک اور لیک اسی کے متوازی اپنے لیے نکالی، اور جس چال پر اور لوگ چل رہے تھے اس چال کو چھوڑ کر دوسری چال اختیار کی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب میر ویسودا اور ان کے مقلدین کے کلام میں ایک ہی قسم کے خیالات اور مضامین دیکھتے دیکھتے جی اکتا جاتا ہے، اور اس کے بعد مرزا کے دیوان پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ہم کو ایک دوسرا عالم دکھائی دیتا ہے، اور جس طرح کے ایک خشکی کا سیاہ سمندر کے سفر میں
یا ایک میدان کا رہنے والا پہاڑ پر جا کر ایک نئی اور نرالی کیفیت کا مشاہدہ کرتا ہے، اسی طرح مرزا کے دیوان میں ایک اور ہی شمع نظر آتا ہے۔ یہاں اول ہم چند شعر مرزا کے دیوان سے ایسے نقل کرتے ہیں جن سے ان کے خیالات کا اچھوتا پن ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیے، غالب کے بارے میں مولانا حالی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ شاعر تھے اردو ادب کے، انہوں نے جو راہ، جو منزل نکالی تھی اردو شاعری میں، اس منزل اور اس راہ کو چھوڑ کر، اس راہ سے ہٹ کر مرزا غالب نے اپنی ایک نئی راہ تیار کی، اور اس میں انہوں نے بڑا ہی فنکارانہ اپنے جو فن کا مظاہرہ تھا وہ پیش کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں انہوں نے دیکھیے مقدمہ شعر و شاعری میں یہی بحث کی ہے کہ اور شاعروں سے یہ کس طرح سے الگ ہیں، علیحدہ ہیں۔ تو اس کے بعد ہم شعر با شعر ان کی شاعری پر چرچا کرنے جا رہے ہیں کہ ان کی شاعری میں اور شاعروں سے بالکل کیسے الگ پن ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو چلیے ان کا جو شعر ہے حالی نے جو پیش کیا ہے اس پر انہوں نے کیا بحث کی ہے دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر انہوں نے لکھا ہے: باشک کے دشوار ہے ہر کام کا آشاں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انشاء ہونا۔ بعد نظر میں یہ ایک معمولی بات معلوم ہوتی ہے، مگر غور سے دیکھا جائے تو بالکل اچھوتا خیال ہے۔ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دنیا میں آسان سے آسان کام بھی دشوار ہے، اور دلیل یہ ہے کہ آدمی جو کہ عین انسان ہے اس کا بھی انسان بننا مشکل ہے۔ یعنی یہاں انہوں نے آسان بتا دیا کس چیز کو کہ آدمی کو بھی میسر نہیں، یعنی دلیل کس سے دے دی؟ ہر کام کے دشواری سے، کہ انسان جب انسان نہیں بن سکتا تو دعویٰ پیش کیا ہے کہ دنیا میں آسان سے آسان کام مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان بننا بڑا ہی آسان ہے لیکن پھر بھی یہ مشکل ہے، دشوار ہے۔ تو لکھتے ہیں انسان بننا مشکل ہے، منطقی استدلال نہیں ہے، بلکہ یعنی انہوں نے علمی جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے، بلکہ شاعرانہ استدلال ہے یہ، کہ شاعری کی دلیل پیش کی ہے شاعری میں، جس سے بہتر ایک شاعر استدلال نہیں کر سکتا، کوئی عام شاعر اس طرح کی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرا شعر انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ تو چلیے اس شعر پر انہوں نے کس طرح سے بحث کی ہے، کیا بیان کر رہے ہیں دیکھتے ہیں۔ نشاط کا معنی یہاں مزہ سے انہوں نے لیا ہے۔ یہ لکھتے ہیں نشاط کے معنی امنگ سے لیے ہیں انہوں نے، مزے سے لیے ہیں۔ نشاط کار یعنی کام کرنے کی امنگ یا کام کرنے کا مزہ۔ یہ بھی جہاں تک کہ معلوم ہے ایک نیا خیال ہے، اور نرالا خیال ہی نہیں بلکہ فیکٹ ہے، یعنی صحیح بات ہے، سچی بات ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ چہل پہل ہے وہ صرف اس یقین کی بدولت ہے کہ یہاں رہنے کا زمانہ بہت تھوڑا ہے۔ یہ انسان کی ایک طبعی خصلت معلوم ہوتی ہے کہ جس قدر فرصت قلیل ہوتی ہے، فرصت ملتی ہے، اسی قدر زیادہ سرگرمی سے کام کو انجام کرتا ہے۔ یعنی جتنی کم فرصت ہوتی ہے اتنی ہی سرگرمی سے مراد ہے کام کرنے کا مزہ لے لے کر کام کرتا ہے، اور جس قدر زیادہ مہلت ملتی ہے اسی قدر کام میں تاخیر اور شغل انگاری زیادہ کرتا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ فرصت ہوگی اتنی ہی اس میں آلودگی کام کرنے کی ہوگی، بوریت ہوگی، یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آلس کے ساتھ کام کرے گا، اس لیے کام کو دھیرے دھیرے کرے گا۔ تو اگلا شعر پھر بھی یہ بحث کر رہے ہیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ۔ دیکھیے لکھا ہے نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں
تو کیا ہوتا۔ بالکل اس شعر میں بھی ایک نیا خیال پیش کیا ہے، لکھتے ہیں کہ نئی طرح سے نیستی کو ہستی پر ترجیح دی ہے اور ایک عجیب توقی پر معدوم محض ہونے کی تمنا کی ہے، یعنی ایک نیا خیال، عجیب طرح کا خیال پیش کیا ہے۔ پہلے مصرے کی معنی ظاہر ہے، دوسرے مصرے سے باظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو کیا برائی ہوتی، مگر قائل کا مقصود یہ ہے کہ میں نہ ہوتا تو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا چیز ہوتا، مطلب یہ کہ خدا ہوتا، یعنی خود کو خدا سے وہ ترجیح دی ہے یا تشبیہ دے کر بیان کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے مصرے میں بیان ہو چکا ہے کہ اگر کچھ نہ ہوتا تو خدا ہی ہوتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے یہ شعر با شعر ہم ان کی جو بحث ہے اس پر چرچا کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ اگلا شعر بیان کر رہے ہیں کہ توفیق باندازائے ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا ہوتا۔ بالکل الگ طرح کا ایک خیال انہوں نے پھر سے پیش کیا ہے، اور یہ بالکل باریک خیال ہے، اس کو گہرائی تک ہمیں غور و فکر سے پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ بیان کرتے ہیں اور نہایت صفائی اور عمدگی سے اس کو ادا کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اس میں مطلب اس کی فہم کا تصور ہے۔ دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ جس قدر ہمت عالی ہوتی ہے، یعنی ہمت سب سے اعلیٰ بتائی جاتی ہے، اسی طرح سے اسی کے موافق اس کی تائید غیب سے ہوتی ہے۔ دیکھیے ہمت ہمیں اندر سے ملتی ہے، ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہمت کہاں سے آ رہی ہے، غیب ہے، یہ چھپی ہوئی ہے۔ اور ثبوت یہ ہے کہ قطرۂ اشک جس کو آنکھوں میں جگہ ملی ہے، اگر اس کی ہمت جب کہ وہ در میں تھا موتی بننے پر قانی ہو جاتی تو اس کو جیسا کہ ظاہر ہے یہ درجہ یعنی آنکھوں میں جگہ ملنے کا حاصل نہ ہوتا۔ اگر اسے ہم موتی جیسا بیان، دیکھیے آنسو کس طرح سے نکلتے ہیں، اندر سے نکلتے ہیں۔ جب جذبات کسی انسان پر طاری ہوتا ہے تو وہ آنکھوں سے، کوئی بھی اس طرح کا غم کا جذبات طاری ہوگا تو آنکھوں سے اس کے وہ آنسو بہیں گے۔ انیتھا اگر ہم دیکھیں چلتے پھرتے کوئی ہمیں آنسو بہتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا ہے، تو یہ ایک اندر کی چیز ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، اور اس کا درجہ موتی سے دیا ہے، لیکن یہ درجہ یعنی کہ آنکھوں میں جگہ ملنے کا حاصل نہیں ہوتا۔ اگر یہ واقع میں موتی ہوتا تو اسے آنکھوں میں جگہ نہیں ملتی۔ تو دیکھیے کتنی شاندار الگ طرح کی سوچ انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کی ہے غالب نے، اور اس شاعری پر بحث کرتے ہوئے جو مولانا حالی نے ان کی جو تشریح کی ہے، ان شعروں کی، ان پر جو بحث کی ہے بڑی ہی فنکارانہ انداز میں کی ہے۔ تو اسی سلسلے میں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ غالب کے یہاں جدت پسندی ملتی ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ علاوہ جدت مضامین اور طرف گئی خیالات کے اور بھی چند خصوصیتیں مرزا صاحب کے کلام میں ایسی ہیں جو اور ریختہ گویوں کے کلام میں شاذ و نادر پائی جاتی ہیں، بہت کم پائی جاتی ہیں۔ اولاً دیکھیے عام اور متبذل یعنی بدلی ہوئی تشبیہیں جو عموماً ریختہ گویوں کے کلام میں متداول جاتی ہے۔ اولاً دیکھیے انہوں نے بتایا مبتدئ اول ہیں، یعنی مبتدئ اول یعنی ہاتھوں میں پھری ہوئی یا ہاتھوں میں رکھی ہوئی یا کوئی ہاتھوں میں پھیری ہوئی چیز ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ مرزا جہاں تک ہو سکتا ہے ان تشبیہوں کو
استعمال نہیں کرتے، یعنی کسی نے جس چیز کا یوز لے رکھا ہے اس چیز کو وہ یوز نہیں لیتے ہیں، بلکہ تقریباً ہمیشہ نئی نئی تسبیحیں ایجاد کرتے ہیں۔ وہ خود ایسا نہیں کرتے بلکہ خیالات کی جدت ان کو جدید یعنی نئی تسبیحیں پیدا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ان کی ابتدائی ریختہ میں جو تسبیحیں دیکھی جاتی ہیں وہ اکثر غرابت سے خالی نہیں، یعنی انوکھے پن سے خالی نہیں ہے۔ مثلاً سانس کو موج سے، بے خودی کو دریا سے، گرد و گرداب کو شعلہ جوالہ سے، معززِ سر کو پنبائے بالش سے، دانائے انگور کو عقد وصال سے، ملاقات سے، استخوان یعنی ہڈی کو خست یعنی اینٹ، اور بدن کو قالب خست سے، اور اسی قسم کی بہت سی عجیب و غریب تسبیحیں ان کے ابتدائی ریختہ میں پائی جاتی ہیں، لیکن جس قدر خیالات کی اصلاح ہوتی گئی اسی قدر تسبیحوں میں باوجود ندرت اور طرف گئی کہ سنجیدگی اور لطافت بڑھتی گئی، یعنی اور زیادہ نکھار آتا گیا ان کی تسبیحوں میں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں، ان کا ایک شعر اس میں بیان کیا ہے زوال آمادہ اجزا آفرین کے تمام، مہر گردو ہے چراغے رہگدار بادیاں۔ یہاں انہوں نے سورج کو اس لحاظ سے کہ وہ بھی اجزائے عالم ہے، یعنی وہ بھی کیا ہے، کس میں شامل ہے، جو یہ یونیورس ہے، یہ عالم ہے، اس کی ایک چیز بیان کیا ہے، اجزا ایک حصہ بیان کیا ہے، اور تمام اجزائے عالم آمدائے زوال و فنا ہے، یعنی سب مٹنے ہیں۔ چراغ رہ گزارے بعد سے تسبیح دی ہے، یعنی جو جلتا ہوا چراغ ہے وہ بجھ جاتا ہے۔ اسی طرح اس یونیورس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فنا ہونی ہے، ختم ہونی ہے۔ جو بالکل نئی تسبیح ہے، اس سے جدا تسبیح ہے، جو تسبیح ہم آج سے پہلے کے شاعروں میں پڑھتے آ رہے تھے، شاعروں کی تسبیح دیکھتے آ رہے تھے۔ دوسری جگہ سورج کو دیکھیے اسی لحاظ سے کہ حسن معشوق کے مقابلے میں اس کو ناقص الخلقت قرار دیا ہے۔ ناقص الخلقت یعنی بنانے والا، ماہ نقصب کے ساتھ تسبیح دی ہے، یعنی یہ ایک حکیم ابن عطا معروف کا بنایا ہوا چاند تھا، یعنی طلسمی چاند تھا یا جادوئی چاند بتا دیجئے، کہ یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، تو وہ ختم ہو گیا، یعنی ختم ہونا تھا، تو اس سے اس میں کیا ہے تسبیح دے دی، کس کو؟ ناقص الخلقت یعنی بنانے والے سے کیا دی ہے تسبیح دے کر، معشوق کے مقابلے میں۔ تو یہ شعر تھوڑے سے انہوں نے گھما کر بیان کیے ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم شعر با شعر آگے ان کی شاعری پر چرچا کرتے رہیں گے۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہمیں یہیں ختم کریں گے، کیونکہ اگر زیادہ پڑھیں گے تو بوریت کا احساس ہوگا، اور آپ بھی سن رہے ہیں تو زیادہ بڑی کی بجائے آپ اس کو آرام سے سمجھیں۔ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو ہم سے رابطہ قائم کریں۔ شکریہ بچوں۔ کل ہم نے غالب کی شاعری سبق پڑھا تھا، جو باقی رہ گیا تھا، ادھورا تھا، اس کا آگے کا حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے اگلے اس اپنے شعر کی وضاحت کی ہے، لکھتے ہیں کہ چھوڑا میں نقصب کی طرح دست فضا نے، خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا۔ خورشید ہنوز انہوں نے حکیم ابن عطا معروف کا بنایا ہوا چاند بتایا ہے۔ دیکھیے دوسری جگہ سورج کو اس لحاظ سے یہ حسن معشوق کے مقابلے میں اس کو ناقص الخلقت قرار دیا ہے، ماہ نقصب کے ساتھ تسبیح دی ہے۔
جو پیچھے ہم نے کل پڑھا تھا کہ سورج کو اس لحاظ سے کہ وہ بھی اجزائے عالم ہے، وہ بھی مطلب عالم میں ایک حصہ ہے، اس کے بارے میں جو چرچا کی تھی، اور تمام اجزائے عالم آمادہ زوال و فنا ہے، چراغ رہ گزار بعد سے تسبیح دی ہے۔ اس کو بھی اوپر جو دے کر آئے تھے اگلے شعر میں جو ہم نے کل پڑھا تھا، اس شعر میں یہ تسبیح دی تھی چراغ رہ گزار، اور اس شعر میں انہوں نے تسبیح دی ہے ماہ نقصب کوئی کے ساتھ، کس کو؟ سورج کو۔ خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا، یعنی خورشید جو ہنوز کا خورشید ہے اس کو اور ماہ نقصب کو ایک دوسرے سے مشابہ بتایا ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں، ان کا اگلا شعر ہے، غم ہستی کا اسد کس سے ہو، زز مرگ علاج سما ہر رنگ میں جلتی ہے شہر ہونے تک۔ یہاں یہ ایک جگہ انسان کی زندگی کو اس لحاظ سے کہ جب تک موت نہیں آتی اس کو غم سے نجات نہیں ہوتی، سما سے تسبیح دی ہے، یعنی انسان زندگی بھر جلتا رہتا ہے، اس کو سما سے تسبیح دی ہے، اور آخر کار وہ بجھ جاتا ہے کہ جب تک صبح نہیں ہوتی، یعنی موت کو صبح سے تسبیح دی ہے، وہ برابر جلتی رہتی ہے، جیسا کہ یہ اپنے شعر میں کہہ بھی رہے ہیں کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو، زز مرگ علاج سما ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، یعنی سحر موت سے انسان کی زندگی کو سما سے تسبیح دے رہے ہیں۔ اس قسم کی بدی و نادر تسبیحات سے مرزا کے دونوں دیوان اردو اور فارسی بھرے ہوئے ہیں۔ قطع نظر تسبیحات کے مرزا ہر ایک بات میں، جیسا کہ پہلے حصے میں بیان ہو چکا ہے کہ ابتذال یعنی بے قدری سے بہت بچتے تھے، مبتذل مضامین، مبتذل تسبیحیں، مبتذل محاورے، مبتذل ترکیبیں جس قدر ان کے کلام میں کم ملے گی، ظاہراً کسی ریختہ گو شاعر کے کلام میں نہیں مل سکتی، یعنی اس طرح کی شاعری، اس طرح کے جو رنگ ہے وہ اور کسی کے یہاں نہیں ملے گی۔ اردو کے اشعار کو یہاں ریختہ گو ہم نے مانا ہے۔ اب دیکھیے دوسری خصوصیت ان کی بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہے کہ مرزا نے استعارہ، کنایا و تمثیل کو جو کہ لٹریچر کی جان اور شاعری کا ایمان ہے، اور جس کی طرف ریختہ گو شعراء نے بہت توجہ کی ہے، ریختہ میں بھی نسبتاً اپنے فارسی کلام سے کم استعمال نہیں کیا، اور شعراء نے استعارے کو صرف محاورات اردو میں بلا صبح استعمال کیا ہے، لیکن استعارے کے قصد سے نہیں بلکہ محاورہ بندی کے شوق میں استعارے بلا قصد ان کے قلم سے ٹپک پڑے ہیں۔ یہاں کچھ مثالیں آگے حالی پیش کر رہے ہیں۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، یعنی اس وقت تک، ہنوز پھر سے اس وقت تک، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا، دوست کو رخصت کرتے وقت جو دردناک کیفیت گزری تھی اور اس کے چلے جانے کے بعد رہ کر یاد آتی ہے، اس چیز کا بیان انہوں نے کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں آگے لکھتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں کہ اپنے دوست کے چلے جانے کے بعد رہ کر اس کی یاد آتی ہے، اس میں جو کبھی کبھی کچھ وقفہ ہو جاتا ہے اس کو قیامت کے دم لینے سے تعبیر کیا۔ ایسے بلیغ شعر
اردو زبان میں کم دیکھے گئے ہیں، جو حالت فی الوقت ایسے موقع پر گزرتی ہے۔ ان دو مصروں میں اس کی تصویر کھینچ دی ہے، جس سے بہتر کسی اسلوب بیان میں یہ مضمون ادا نہیں ہو سکتے۔ لکھتے ہیں، دام ہر موج میں ہے حلقائے صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ غہر ہونے تک۔ یعنی اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں، جو مطلب اس شعر میں ادا کیا گیا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ انسان کو درجۂ کمال تک پہنچنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی بہت سی مشکلوں کے سامنے سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ تیسری خاصیت جو ہے وہ ہے کہ کیا ریختہ میں اور کیا فارسی میں، کیا نظم میں اور کیا نثر میں، باوجود سنجیدگی اور متانت مضبوطی کے ساتھ شوخی و ظرافت انہوں نے کی ہے، جیسا کہ مرزا کے انتخابی اشعار سے ظاہر ہوگا۔ مرزا سے پہلے ریختہ گو شعراء میں دو شخص شوخی و ظرافت میں بہت مشہور گزرے ہیں، ایک سودا اور دوسرے انشا، مگر دونوں کی تمام شوخی و خوش طبعی ہزو گوئی یا فحش و ہزل میں صرف ہوئی، باخلاف مرزا غالب کے کہ انہوں نے ہزو یا فحش و ہزل سے کبھی زبان قلم کو آلودہ نہیں کیا، یعنی مذاق کر کے، گالی گلوچ کر کے یا برائی کر کے اپنی زبان کو ناپاک نہیں کیا۔ چوتھی خاصیت مرزا کی طرز ادا میں ایک خاص چیز ہے جو اوروں کے ہاں یہاں بہت کم دیکھی گئی ہے، جس کو مرزا اور دیگر ریختہ گوئیوں کے کلام میں مابع الامتیاز کہا جا سکتا ہے۔ ان کے اکثر اشعار کا بیان ایسا پہلو دار واقع ہوا ہے کہ بادی النظر میں اس سے کچھ اور معنی مفہوم ہوتے ہیں، مگر غور کرنے کے بعد اس سے یا اس شعر میں ایک دوسرے معنی نہایت لطیف پیدا ہوتے ہیں، جن سے وہ لوگ جو بظاہر معنوں پر قناعت کر لیتے ہیں، لطف یعنی تھوڑی سی چیز پر خوشی ہو جاتے ہیں، قناعت کرنا یعنی تھوڑی سی چیز پر خوش ہونا، اور ہزل سے مراد یہاں لی ہے بے ہودہ مذاق کرنا۔ پیچھے ہم ہزل پر چرچا کر کے آئے ہیں کہ یہ اپنی زبان کو ناپاک نہیں کرتے۔ اب یہ دوسرے معنی ہم نے مانا کہ قناعت کر لیتے ہیں، لطف نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں ایسے اشعار کی چند مثالیں لکھی جاتی ہیں، یعنی جو شعر گہرائی تک یا سمجھنے میں وقت لگے جس کو، یعنی ان کی شاعری میں دو الگ الگ معنی، دو الگ الگ مفہوم آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ آگے اس کی چرچا ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اگلی یہ مثال پیش کی ہے کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دست کو دیکھ کے گھر یاد آئے۔ یہ غالب کی گہرے شعور کی سوچ تھی اور گہرائی تک لے جانے کی یہ جو راستہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ کس طرح سے ان کی شاعری کے دو معنی نکلتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، اور جو ہے وہ ہم سوچ نہیں پاتے ہیں۔ کئی بار اس کو سوچنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے گہرا فکر انسان میں ہونا چاہیے۔ لکھتے ہیں، اس شعر سے جو معنی فوراً متبادر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس دست میں ہم ہیں وہ اس قدر ویران ہے، یعنی جس میدان میں وہ کھڑے ہیں وہ ویران ہے کہ اس کو دیکھ کر گھر یاد آتا ہے، یعنی خوف معلوم ہوتا ہے، مگر ذرا غور کرنے کے بعد اس سے یہ معنی نکلتے ہیں کہ ہم تو اپنے گھر ہی کو سمجھتے تھے کہ ایسی ویرانی کہیں نہ ہوگی، مگر دست بھی اس قدر ویران ہے
کہ اس کو دیکھ کر گھر کی ویرانی یاد آتی ہے۔ اس طرح سے گہرا فکر انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اگلا شعر اور پیش کیا ہے، کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق۔ آگے لکھا ہے، مقرر لب شاکی پر صلہ میرے بعد۔ اس شعر کے ظاہری معنی یہ ہیں، دیکھیے اس شعر میں انہوں نے حریف میں لکھا ہے دشمن کو، اور افغن عشق یعنی گرانے والا عشق میں پلا کے پلانے والے کو مرد افغن عشق کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اس شعر میں ظاہری معنی یہ ہے کہ جب سے میں مر گیا ہوں میں مرد افغن عشق کا شاکی یعنی معشوق بار بار صلہ دیتا ہے، یعنی لوگوں کو سراب عشق کی طرف بلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ میرے بعد سراب عشق کا کوئی خریدار نہیں رہا، اس لیے اس کو بار بار صلہ دینے کی ضرورت ہوئی ہے۔ مگر زیادہ غور کرنے کے بعد جیسا کہ مرزا خود بیان کرتے تھے، اس میں ایک نہایت لطیف معنی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پہلا مصرع یہی شاکی کی صلہ کے الفاظ ہیں، اور اس مصرعے کو وہ مکرر پڑھ رہا ہے، ایک دفعہ بلانے کے لہجے میں پڑھتا ہے، کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، یعنی کوئی ہے جو مرد افغن عشق کا حریف ہو۔ پھر جب اس آواز پر کوئی نہیں آتا تو اسی مصرعے کو مایوسی کے لہجے میں مکرر پڑھتا ہے، کون ہوتا ہے حریف مرد افغن عشق، یعنی کوئی نہیں ہوتا۔ اس میں لہجہ اور طرز ادا کو بہت دخل ہے، کسی کو بلانے کا لہجہ اور ہے اور مایوسی سے چپکے چپکے کہنے کا انداز اور ہے۔ جب اس طرح مصرعِ مذکور کی تکرار کرو گے فوراً معنی ذہن نشین ہو جائیں گے۔ یعنی ایک شعر میں دو طرح کی دخل پائی جاتی ہے، یا دو طرح کا لہجہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے مرد افغن شاکی ہے وہ بلاتا ہے۔ اب دیکھیے یعنی مرنے کے بعد میں بیان کر رہے ہیں کہ میں مر گیا تو کوئی باقی نہیں رہا جو مرد افغن شاکی ہو، یا پھر کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مرد افغن شاکی ہو۔ تو اس طرح سے دو طرح کا لہجہ انہوں نے اپنے اس شعر میں پیش کیا ہے۔ آگے اسی انداز میں بیان کرتے ہیں اسی شعر کو، آگے پھر سے